اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ماہ ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے، کل 28 اور پرسوں 29 یعنی اتوار کے دن 29 تاریخ ہوگی، اور 29 میں بھی چاند نظر آنے کی امید رہتی ہے۔ پھر یا تو پیر کے دن پہلی تاریخ ہو جائے گی، ورنہ یقینی طور پر پھر منگل کو پہلی تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی۔ ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو سال بھر نہیں ہوتی۔ ان عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی کی بھی ہے۔ قربانی، اس کے احکام اور فضیلت انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ لیکن جہاں اس مہینے کی خاص طور پر اس قربانی کی فضیلت ہے، تو اس مہینے کی بھی خاص طور پر 10 دنوں کی ایک فضیلت ہے، جس فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں بیان فرمایا۔ یعنی یہ وہ فضیلت ہے جو قربانی سے الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی چیز ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ دوسری چیز ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ محدثین، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے مفسرین، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ولیال عشر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی، اب ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان کا مزاج قسم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تو پہلے سے مضبوط ہے، قسم کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کسی کو اس میں شک ہے، قسم کی ضرورت سمجھتا ہے، تو پھر اس کا ایمان نہیں، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کسی بات کی قسم کھا رہے ہوں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اس چیز کی جس کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت کو بیان کریں۔ چونکہ انسان بھی ایک تو بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، لیکن ایسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جس کو وہ عزت والی سمجھتا ہے، جبکہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن انسان پھر بھی اگر کھاتا ہے تو کسی بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ جہالت اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے قسم دیتے ہیں ہم عوام بھی، تو عظمت والی چیزوں کی، ماں کی قسم دیتے ہیں، چونکہ انسان کی نظر میں جتنے رشتے ہیں ماں کا رشتہ سب سے عظمت والا ہے، اس لیے ماں کے رشتے کی قسم۔ اگر جسم کی قسم دیتے ہیں تو سر کی قسم کھاتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم میں سر ایک بڑا سردار، ایک اہم عضو ہے۔ تو کسی چیز کی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت بتانا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں تو قسم کھا کر ان چیزوں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ آپ کی عمر مبارک کی قسم، یہ لوگ اپنے نشے کے اندر بہہ کے پھر رہے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزوں کی قسم کھائی ان کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان 10 راتوں کی قسم کھانا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کی
چونکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دن رات کے تابع ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو راتوں کی قسم کھائی، دن ان کے تابع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ 10 دن اور رات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے نزدیک اتنا پسند ہو کہ جتنا زیادہ ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ حدیث سنی کہ جتنا عمل ان 10 دنوں میں پسند ہے، اس کے علاوہ پورے سال کسی دن میں پسند نہیں، صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی پھر اللہ کے یہاں اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن آگے فرمایا ہاں سوائے اس شخص کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر جائے اور پھر کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اپنا جان مال سب قربان کر دے، تب تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، چونکہ جہاد فرض بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عبادتوں میں کوئی عمل جو فرض کے علاوہ ہو، فرض کی اہمیت اپنی جگہ الگ ہے، کوئی عمل فرض کے علاوہ ایسا نہیں جس کی اتنی اہمیت ہو جتنی اہمیت ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کچھ خاص معمولات کیا کرتے تھے۔ جیسی روایتوں میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کچھ خاص عمل کرنے چاہیے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل کل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان 10 دنوں کے روزے، اس کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ، شروع ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ، اس کے ایک دن کا روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں سال بھر کے نفل روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور آگے فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ذی الحجہ کی ایک رات کا قیام، یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب وہ لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ اگرچہ فضیلت تو لیلۃ القدر شب قدر کے برابر نہیں، لیکن ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ولیال عشر کی جو تشریح فرماتی ہے کہ اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی، راتوں کی فضیلت اور ان کا ثواب شب قدر کی راتوں کی عبادت کے برابر مان لیا جاتا ہے، اور دنوں کا روزہ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت رکھی ہے کہ جس فضیلت کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بھی اس فضیلت کو بیان فرمایا۔ پھر اسی طریقے پر ان 10 دنوں میں اور کیا کرنا چاہیے؟ روزے کے علاوہ ایک یہ ہے کہ تسبیحات، اللہ کے ذکر کی تسبیحات، چاہے استغفار کی ہوں یا اللہ کی ہوں، کچھ تسبیحات کرنی چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کیا جائے۔ اسی طریقے پر ان 10 دنوں میں صدقات کیے جائے، باقی عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں کچھ اور اہمیت کے ساتھ، جیسا کہ قربانی کے دنوں میں کوئی قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی صدقہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، لیکن اگر ان عام دنوں میں جو قربانی سے پہلے صدقہ کیا جائے تو اس صدقے کا ثواب عام دنوں کے صدقے سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ذکر اللہ میں ایک خاص تسبیح، یہ ایک خاص ذکر جس کا اور زیادہ کیا جائے، جو کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، وہ ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگرچہ تکبیر تشریق وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہتی ہے، وہ تو واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، لیکن ان 10 دنوں میں بھی تکبیر تشریق چلتے بیٹھتے اٹھتے پڑھتے رہنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں اس تکبیر کو
راستے میں چلتے ہوئے بھی ہلکی ہلکی آوازوں سے پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول لکھا ہے کہ جب آپ بازار جاتے تو یہ تکبیر زور سے پڑھا کرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور لوگوں کو ترغیب دیتے کہ یہ خاص دن چل رہے ہیں، خاص عمل ہے، تو اللہ کی اس تکبیر کو چلتے پھرتے بیان کیا کرو۔ لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ان جو خاص 5 دن ہوتے ہیں ان میں بھی نمازوں کے بعد یہ تکبیر کہہ لی جائے تو غنیمت ہے، اور سب کی دیکھا دیکھی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جبکہ صحابہ کرام کا معمول بتا رہا ہے کہ اگرچہ واجب تو نہیں ہے، لیکن جب صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ہر عمل کو دیکھا، وہ چلتے پھرتے ان 10 دنوں میں اس تکبیر کو پڑھتے ہیں، تو ہم کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور جب عام دنوں میں عادت بنائی جائے گی تو جو خاص دن قربانی کے اور ایام تشریق کے ہوں گے ان میں تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ تو ان معمولات میں جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہوتے ہیں، روزے کا اہتمام اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ 10 دنوں کے رکھے جائیں۔ اسی طریقے پر کچھ تسبیحات، صدقات اور خاص طور پر ان الفاظ کا اہتمام کیا جائے، اس تکبیر کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر 10 دنوں کے روزے نہ رکھے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ عرفہ کے روزے کی فضیلت بتلائی ہے۔ پورے سال میں عرفہ ایک دن آتا ہے جو کہ روایتوں سے ثابت ہے، اس کے علاوہ سال میں کوئی عرفہ نہیں آتا، وہ کسی حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ اگر ہم بنائیں اپنی طرف سے من گھڑت تو من گھڑت ہی مانا جائے گا۔ صرف عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہے، 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کو یقین ہے، اتنا تو کسی انسان کو اللہ پر یقین ہے ہی نہیں جتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب اتنا ہے کہ میں اللہ پر یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ کچھ روزے نفل روزے جو آپ سے ثابت ہیں، جیسے 10 محرم الحرام کا، اسی طریقے پر ایام 20 مہینے کے 3 روزے، پیر اور جمعرات کا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ عرفہ کا بھی روزہ رکھنا آپ سے ثابت ہے۔ اس لیے کوشش تو کی جائے کہ 10 دنوں کے رکھیں تاکہ ساری فضیلت حاصل ہو، لیکن اگر نہ رکھے جا سکتے ہوں، مشغولیت یا اور بھی چیزیں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، لیکن اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے عرب ممالک میں چاند کی تاریخ 1 دن پہلے ہوتی ہے، وہاں تو اس دن 10 تاریخ ہوگی، ہمارے یہاں 9 ہوگی، تو اس کا پھر کیا اعتبار؟ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یا شریعت کے احکام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس تاریخ کا جہاں کہہ دیا ان کے لیے وہیں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ جیسے وہاں رمضان پہلے شروع ہوتا ہے تو اس دن ان لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور ہمارے علاقے میں 1 دن بعد شروع ہوا تو اس دن ہمارے علاقوں کے لوگوں پر روزہ فرض نہیں۔ اسی طریقے پر وہاں شوال کی پہلی تاریخ ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں رمضان کی 30 یا 29 تاریخ رہتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس تاریخ میں روزہ رکھنا حرام عید کا دن ہونے کی وجہ سے، اور ہم سب کے لیے رمضان کا دن ہونے کی وجہ سے فرض۔ اسی طریقے پر اگر وہاں 10 ذی الحجہ ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں 9 ہے، تو ہم پر حکم ہمارے یہاں کی تاریخ کا لگے گا۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روایت میں اس کو عرفہ کہا گیا۔ دراصل ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایسی کچھ عبادتیں ہیں جو سال بھر میں نہیں، صرف انہی دنوں میں پائی جاتی ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پورے سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اعتبار سے قسم نہیں کھائی،
پورے زمانے کی قسم تو کھانا ثابت ہے کہ پورا زمانہ اللہ نے قسم کھائی والعصر، لیکن دنوں کے اعتبار سے اگر پورے سال میں کسی دن کی قسم کھائی تو وہ یہ 10 دن ہیں، تو یہ فضیلت ذی الحجہ کو حاصل ہے۔ اسی طریقے پر حدیث شریف کے اندر جن 10 دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے، تو وہ یہی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اسی طریقے پر جس عرفہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا والوں کے لیے فرمایا کہ ایک دن کے روزے سے 1 سال پہلے 1 سال بعد کے روزے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ یہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہے۔ اور خاص طور پر اگر یہ 9 ذی الحجہ حرم شریف میں ہو، سعودی میں ہو، تو وہ عرفہ خاص مقام جہاں حاجی ہوتے ہیں وہ بھی صرف 9 ذی الحجہ کو فضیلت ہوتی ہے، پورے سال یہ دن نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے پر قربانی کا عمل پورے سال نہیں ہوتا، صرف ذی الحجہ کے 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج پورے سال عمرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حج کے خاص 5 ہی دن ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ان دنوں میں نماز، روزہ، قربانی، حج، صدقہ، ان تمام چیزوں کو شامل فرما دیا کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ اگر دیکھنا ہو تو تمام عبادتوں کا مجموعہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں ملتا ہے۔ اس لیے ذی الحجہ کے ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ صرف 2 باتیں، باقی قربانی کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قربانی ضرور کریں۔ ایک روایت ہے جس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینۃ المنورہ میں رہے، 10 سال مدینۃ المنورہ میں قیام فرمایا، اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور اگلا جملہ جو آپ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جبکہ حال یہ تھا کہ کئی مہینے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا تنگی، مالی تنگی کا، کہ کئی مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، یعنی آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا ہے، مالی تنگی کا عالم یہ۔ لیکن جب قربانی کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ یہ عذر نہیں رکھا کہ اب تو وسعت اور گنجائش نہیں ہے، اگرچہ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں الگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ قربانی کے دنوں میں جو ہم اپنی غربت کا یا کچھ قرض کا اس طرح کے بہانے کرتے ہیں تو یہ نہ کرنا چاہیے۔ واجب اگر ہو پھر تو ضروری ہے ہی، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سامنے رہنا چاہیے کہ آپ کے کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں چل رہا، بعض روایتوں میں 40 دن لگاتار، کچھ روایتوں میں یہ کہ 3 دن 3 رات ایسے گزرے کہ آپ نے کھجور کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، صرف ایک کھجور کھائی جو کہ حضرت بلال اپنی بغل میں چھپائے ہوئے تھے۔ ایسے حالات بھی رہے، لیکن قربانی آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، جن میں 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام سے قربانی کی ہے۔ تو قربانی کے عمل کو بوجھ نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو بڑے شوق اور خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ دیکھو اس روایت میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، اگر بال ناخن وغیرہ کٹوانے ہو تو پہلے کٹوا لے۔ جیسے آج 27 تاریخ ہے، کل 28 اور اتوار کے دن 29 ہوگی، تو جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اتوار کے دن ناخن بال وغیرہ کٹوا لیں۔ پھر پیر سے لے کر اگر اتوار کی شام میں چاند نظر آ جاتا ہے، اور اگر نہیں آتا 30 کا مہینہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہ پیر کا دن بھی ملے گا۔ اس کے بعد سے جب تک جانور ذبح نہ ہو تو بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ جانور ذبح ہونے کے بعد کاٹے تو ان کا بھی ثواب، ان پر بھی نیکیاں ملتی ہیں جو بعد میں بال ناخن وغیرہ کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن
پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حکم مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی کے بال کٹوانے، ناخن کٹوانے دھیان نہیں رہے اور وہ گندے ہو رہے ہیں یا بال بڑے ہو رہے ہیں، ناف وغیرہ زیر ناف کے بال بڑے ہیں، تو ایسے آدمی کو کٹوا ہی لینے چاہیے، چاہے ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ جائے، کیونکہ صفائی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ مستحب عمل ہے، کر لے گا تو ثواب ہوگا، نہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر پہلے سے ناخن وغیرہ بڑے ہوں، بال وغیرہ گندے ہوں تو کٹوا لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ شیونگ بنوا لوں یا بعد میں بنواؤں۔ دیکھو داڑھی کا اس سے تعلق نہیں، سر کے بال اور ناخن وغیرہ کا حکم ہے۔ داڑھی وہ قربانی سے پہلے بھی اس کا حکم وہی واجب کا ہے، قربانی کے دنوں میں بھی اور بعد میں بھی اس کا حکم واجبی کا ہے، داڑھی کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔